اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، ان آیات مبارکہ کے حوالہ سے طلاق ثلاثہ کا عنوان شروع کیا گیا تھا کہ اگر اکٹھی 3 طلاق کوئی دے دیتا ہے تو کیا وہ 1 طلاق ہوگی یا 3 طلاقیں ہوں گی؟ ہمارا موقف اس میں یہی ہے کہ 3 طلاقیں بے شک الگ الگ کر کے دی جائیں اور بے شک اکٹھی دی جائیں، بہرحال وہ 3 ہی نافذ ہوتی ہیں۔ اس حوالہ سے قرآن حکیم کی ان آیات مبارکہ کے حوالہ سے بھی کچھ بات میں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں، اور حدیث مبارکہ سے جو فریق مخالف سب سے بڑی اپنے طور پر دلیل پیش کرتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالہ سے، اس کا بھی میں گزشتہ درس میں ذکر کر چکا ہوں، اور میں واضح کر چکا ہوں کہ وہ جو بات پیش کی جاتی ہے تو وہ ایسی عورت کے حوالہ سے ہے کہ جس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا اور اس کا اس موضوع سے تعلق نہیں، البتہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے تو اس کا اس موضوع سے تعلق ہے، اور وہ ہماری دلیل بنتا ہے نہ کہ فریق مخالف کی۔ فریق مخالف ایک اور جو دلیل بڑے روب و دبدبے کے ساتھ دیتا ہے، جس کے اوپر ان کو بڑا مان ہے، تو وہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بعض روایات میں یہ بات آ گئی کہ انہوں نے اپنی بیوی حضرت سہیمہ کو 3 طلاق دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 نافذ کی۔ یہ بعض روایات میں بات آ گئی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو طلاق دی تھی تو وہ 3 طلاقیں نہیں دی تھیں بلکہ طلاق البتہ دی تھی۔
اس حوالہ سے امام ابو داود وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ وہ حدیث نافع بن عجیر و عبداللہ ابن علی بن یزید بن رکانہ عن ابیہ عن جدہ، کہ جو نافع بن عجیر کی روایت ہے اور عبداللہ بن علی بن یزید بن رکانہ کی روایت ہے اپنے باپ اور اپنے دادا سے، کہ ان رکانہ طلق امراتہ البتہ، کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی تھی، فردہا الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصح، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا رجوع کروا دیا تھا، تو یہ زیادہ صحیح ہے، لأن ولد الرجل وأہلہ عالم بہ، کیونکہ ایک آدمی کا بیٹا اور اس کے گھر والے وہ اس کے متعلق زیادہ جانتے ہیں، کہ ان رکانۃ انما طلق امراتہ البتہ، کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دی تھی، فجعلها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحدہ، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قرار دیا تھا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے اردو اور پنجابی معاشرہ میں بعض اوقات لوگ طلاق دیتے ہوئے یوں بول دیتے ہیں کہ جا تجھے پکی طلاق ہے، اسی طرح عرب محاورہ میں طلاق البتہ کا لفظ جو ہے وہ رائج تھا۔ جاہلیت کے دور میں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی، تو اس دور میں طلاق البتہ کا جو لفظ استعمال ہوتا تھا تو اس کو 3 طلاق سمجھا جاتا تھا، 3 طلاق شمار کیا جاتا تھا، لیکن لفظ 3 طلاق کا نہیں تھا، لفظ طلاق البتہ کا تھا۔ دور جاہلیت میں چونکہ اس کو 3 طلاق شمار کیا جاتا تھا، تو ہوا یہ کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی اہلیہ حضرت سہیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دی، تو طلاق تو دی طلاق البتہ، لیکن کچھ راویوں نے اس کو 3 طلاق بول دیا، کیونکہ جاہلیت کے دور میں طلاق البتہ کو 3 شمار کیا جاتا تھا، تو یہ راویوں نے اس کو 3 طلاق کے لفظ سے ذکر کر دیا، لیکن در حقیقت جو ہے یہ 3 طلاق نہیں تھی، طلاق البتہ تھی۔ اس حوالہ سے جامع ترمذی کے اندر روایت ان عبداللہ ابن یزید ابن رکانہ، حضرت عبداللہ بن یزید بن رکانہ روایت کرتے ہیں، رکانہ کے بیٹے یزید اور یزید کے بیٹے عبداللہ، گویا کہ رکانہ کے اپنے پوتے روایت کر رہے ہیں، ان ابیہ، وہ اپنے والد یزید سے روایت کرتے ہیں، تو یہ رکانہ کا بیٹا ہے، ان جدہ، اور پھر آگے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یہ خود رکانہ ہے۔ تو حضرت رکانہ کا خود اپنا بیٹا اور اپنا پوتا جو روایت کرے تو ظاہر بات ہے کہ گھر والوں کو زیادہ معاملے کا بہتر پتہ ہوتا ہے، تو وہ روایت زیادہ درست ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن یزید بن رکانہ اپنے باپ اور دادا کی نسبت سے روایت کرتے ہیں، قال، کہ حضرت رکانہ کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فقلت یا رسول اللہ انی طلقت امراتی البتہ، میں اپنی بیوی کو طلاق البتہ دے آیا ہوں۔ فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما اردت بہا، تو نے اس لفظ سے ارادہ کیا تھا، کیونکہ جاہلیت کے اندر اس کو 3 طلاق شمار کرتے تھے، تو تمہارا ارادہ 3 طلاق کا تھا یا 1 کا تھا؟ تو نے اس کے ساتھ کیا ارادہ کیا تھا؟ قلت واحدۃ،
میں نے کہا کہ میں نے ایک کا ہی ارادہ کیا تھا۔ قالا واللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم، یعنی قسم کھا کے بتاؤ کہ تم نے واقعی ایک کا ارادہ کیا تھا۔ قلت واللہ، میں نے کہا کہ ہاں اللہ کی قسم۔ قالا فہو ما اردت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح تو نے ارادہ کیا۔ جب تو قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میرا ارادہ ایک کا تھا تو پھر ایک ہی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ 3 کا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 3 ہی نافذ کرنی تھی۔ اگر 3 اور 1 کے اندر فرق ہی کوئی نہیں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کیوں لے رہے ہیں؟ قسم لینے کا تو مطلب یہی بنتا ہے نا کہ جب قسم کھا کے تم کہتے ہو کہ میں نے 1 دی ہے تو پھر تو چلو 1 مان لیتے ہیں، لیکن اگر تم اس کے لیے قسم نہیں دیتے تو پھر 3 نافذ ہوں گی۔ تو یہاں پر لفظ بھی 3 کے کوئی نہیں، صرف دور جاہلیت میں اس کو 3 شمار کیا جاتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی 3 قرار دینا چاہتے ہیں، جبکہ اگر ان کی نیت 3 کی ہو، حالانکہ لفظ بھی 3 کا کوئی نہیں۔ اس سے بھی زیادہ واضح روایت سنن نبی داود کے اندر ان نافع بن عجیر بن عبد یزید بن رکانہ، نافع بن عجیر بن عبد یزید بن رکانہ روایت کرتے ہیں ان رکانہ بن عبد یزید طلق امراتہ سہیمۃ البتہ، کہ حضرت رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق البتہ دے دی۔ فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذالک، پھر انہوں نے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ وقالا، اور خبر دیتے ہوئے یہ کہا واللہ ما اردت الا واحدۃ، اللہ کی قسم میرا ارادہ 1 کا ہی تھا، میں نے نہیں ارادہ کیا مگر 1 کا ہی۔ اب یہ پہلے خبر دیتے ہوئے خود قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے 1 کا ہی ارادہ کیا ہے، 1 سے زیادہ کا ارادہ نہیں کیا۔ اب انہوں نے خود پہلے قسم کھائی بھی ہے، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قسم لے رہے ہیں، کیونکہ جو پہلی قسم انہوں نے کھائی ہے نا اپنے طور پر، تو وہ تو کئی بندوں کی عادت بنی ہوتی ہے نا کہ وہ قسم کھا کے بات کر دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ کہیں یہ اپنی عادت کے مطابق تو نہیں قسم کھا رہا، کیا واقعی یہ قسم کھا رہا ہے، یہ صرف ایک محاورتاً اپنی عادت کے مطابق بول رہا ہے؟ تو نبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ ما اردت الا واحدۃ، اللہ کی قسم کیا تو نے 1 کا ہی ارادہ کیا تھا، 1 سے زیادہ کا ارادہ نہیں کیا تھا؟ فقال رکانہ، تو حضرت رکانہ نے کہا واللہ ما اردت الا واحدۃ، اللہ کی قسم میں نے 1 کا ہی ارادہ کیا تھا، زیادہ کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ فردہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجوع کروا دیا، لوٹا دیا۔ اب یہاں پر اللہ اللہ لفظ بھی کوئی نہیں ہے 3 کے۔ یہ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ اس انداز میں استدلال کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہاں پر اب لفظ بھی کوئی نہیں ہے 3 کا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قسم لے رہے ہیں۔ تو اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ اگر حضرت رکانہ یہ بتاتے کہ میری نیت 3 کی تھی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہی نافذ کراتے۔ تو گویا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے لفظ جو بولے گئے اور دوسرا دل میں نیت کیا ہوئی ہے۔ یہاں دل میں صرف نیت 3 کی ہے، لفظ 3 کے کوئی نہیں بولے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی 3 کرواتے اگر نیت 3 کی ہوتی ان کی، لیکن ان کی نیت چونکہ 1 کی تھی، لفظ بھی 1 ہی تھا، نیت بھی 1 ہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہی نافذ کی تھی۔ تو یہ راویوں کی غلطی ہے کہ راویوں نے اس کو 3 طلاق کا لفظ بول دیا، انہوں نے طلاق البتہ کہا تھا، انہوں نے 3 طلاق کوئی نہیں کہا تھا۔ اللہ اللہ، ہمارے پاس جس وقت لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں نا، اگرچہ ہوں تو میں ایک طالب علم سا، لیکن بہرحال لوگ مسائل پوچھنے آ جاتے ہیں، تو یہ واقعہ کئی دفعہ اس انداز میں ہو چکا کہ مسئلہ پوچھنے آ گیا کوئی بندہ کہ جی طلاق دینا چاہتا ہوں تو طریقہ کیا ہے۔ میں نے چند دن پہلے یہاں پر بھی طلاق کا سنت طریقہ بتایا تھا۔ جس وقت ہم طریقہ بتلاتے ہیں نا
تو جب ہم اس بات پر آتے ہیں نا کہ ایک ہی طلاق دو، حیض کے اندر نہیں دینی، طہر میں دینی ہے، طہر بھی وہ کہ جس میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا، اور ایک دو، تو یہاں آ کے بول پڑتے کہتے نہیں جی ایک نہیں، ہم نے 3 ہی دینی ہے۔ اب وہ طریقہ بتائیں کہ 3 طلاقیں کیسے ہونی ہے؟ لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے، ایک سائیکی بنی ہوئی ہے کہ شاید 3 نہ ہوں گی تو ہماری جان ہی نہیں چھوٹنی اس بیوی سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 ہوں گی تو تب جو ہے وہ طلاق ہوگی، اس لیے وہ دیتے ہی 3 ہیں، ان کا ارادہ ہی 3 کا ہوتا ہے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس بندہ آ گیا کہ طلاق کا طریقہ بتائیں کہ جس سے پکی طلاق ہو، اور وہ طریقہ پوچھنے میں پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ جس سے پکی طلاق ہو۔ اللہ اللہ، والد صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو طریقہ بتایا تو میں نے کہا کہ طلاق تو ہو جائے گی پکی، لیکن ہوگی 3 حیض کے بعد، کیونکہ ایک طلاق دینی ہے، 3 حیض تک جو ہے وہ رجوع کا حق پہ رہے گا۔ تو کہتے ہیں نہیں جی مجھے یہ منظور نہیں، مجھے وہ طریقہ بتائیں کہ ابھی پکی طلاق ہو۔ تو لوگوں کا ذہن ہی ہوتا ہے کہ بس ہم نے جان مکمل چھڑانی ہے، کوئی گنجائش ہم نے رکھنی کوئی نہیں۔ تو جب لوگوں کا ذہن ہی ہوتا ہے کہ ہم نے گنجائش رکھنی کوئی نہیں، لفظ بھی وہ 3 بول رہے ہیں، نیت بھی وہ 3 کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ہم فتویٰ دے دے کہ نہیں جی ایک ہی ہوئی ہے؟ وہ رکھنا چاہتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بعد میں بے شک شرمندگی ہوتی ہے، بعد میں ندامت ہوتی ہے، بعد میں مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن اس وقت جذبات کے ایسے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ دوسرے کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں کوئی وہ طریقہ بتاؤ جو پکی طلاق ہو۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، یہ جو حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، یہ دلیل کس کی بنی؟ ہماری دلیل بنی، نہ کہ ان کی دلیل بنی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقاعدہ قسم لی ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ اگر نیت بھی 3 کی ہوتی، لفظ 3 کا کوئی نہیں تھا، نیت بھی 3 کی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نافذ کرنی تھی، 1 نہیں نافذ کرنی تھی۔ تو جب نیت بھی صرف 3 کی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ دلیل ہماری بنتی ہے اور بڑی مضبوط دلیل بنتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے، حضرت اویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہی نافذ کی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ حضرت اویمر نے جو 3 طلاقیں دی تھیں تو وہ تو لعان کے بعد تھی، اور لعان میں تو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خود بخود طلاق کوئی نہیں ہو جاتی، بلکہ خود طلاق کا استحقاق ثابت ہو جاتا ہے۔ خود بخود طلاق نہیں ہو جاتی، طلاق کا استحقاق ثابت ہوتا ہے، اور طلاق ہوتی ہے بعد میں قاضی کے طلاق کروانے کے ساتھ۔ لعان کیا ہوتا ہے پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد آپ کو معاملہ زیادہ صحیح سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ اگر ایک آدمی کسی غیر مرد کو یا کسی غیر عورت کو زنا کرتے دیکھ لے، جس کا اس کے ساتھ رشتہ کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، اس کو زنا کرتے دیکھ لے، یہ چیز اس بندے کے لیے برداشت کرنا آسان اور ممکن ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھ لے تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پر غیرت قطن گوارا کوئی نہیں کرتی، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ۔ تو شریعت اسلامیہ فطرت کے مطابق حکم دیتی ہے، جہاں بندے سے برداشت ممکن ہے نا، وہاں شریعت جو ہے وہ عدالت میں جانے کی اجازت تب دیتی ہے کہ جب 4 گواہ موجود ہوں۔ 4 گواہ موجود ہوں گے تو تب عدالت میں جاؤ، نہیں تو 4 گواہوں کی غیر موجودگی میں جاؤ گے تو خود الٹا تمہیں کوڑے لگیں گے کہ تم نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے۔ لیکن خود اپنی بیوی کو کوئی دیکھے تو اب اس کی غیرت یہ تو گوارا نہیں کرے گی کہ وہ 4 گواہ ڈھونڈتا پھرے۔
اللہ اللہ. تو یہاں شریعت نے حکم لعان کا دیا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایک گواہ بھی نہیں ہے، تم عدالت میں جا سکتے ہو. جب اپنی بیوی کو دیکھا ہے، ایک گواہ بھی موجود نہیں، چلے جاؤ عدالت میں. پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ عدالت میں قسم کھانی ہوگی، 4 دفعہ قسم کھائی جائے گی. خامن 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھا ہے. 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی الکاذبین، تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یہ خامد کی قسمیں. اس کے بعد بیوی کو بھی موقع دیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ خامد جھوٹی قسمیں کھا کے اس کو سزا دلوا رہا ہو. بیوی کو بھی موقع دیا جائے گا کہ تم اگر اپنی برات کا اظہار کرنا چاہتی ہو، تم نے گناہ کوئی نہیں کیا، تو تم بھی 4 دفعہ قسم کھا کے کہہ دو کہ یہ میرا خامن جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. وہ 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گی کہ میرا خامن جھوٹ بول رہا ہے. 5ویں دفعہ یہ کہے گی کہ اگر یہ سچ بول رہا ہو، واقعی میں نے زنا کیا ہو، تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو. اب یہاں پر صورتیں ہو جائیں گی 3. پہلے خامن نے قسمیں کھانی ہے، پھر بیوی نے. اب یا تو یہ ہوگا کہ سرے سے خامد ہی قسمیں کھانے سے انکار کر دے گا، عدالت میں تو چلا گیا، لیکن جس وقت قسمیں کھانے کی باری آئی تو قسمیں کھانے سے انکار کر دیا، اتنی جرت اس کو کوئی نہیں ہوئی. اگر یہ معاملہ ہو تو خود خامد کو جو ہے وہ تہمت لگانے کی سزا ملے گی، حد قذف لگے گی، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے کہ تم نے بیوی کے اوپر جھوٹا الزام کیوں رکھا. اور اگر خامد قسمیں کھا لیتا ہے، دوسری صورت، اب خامد نے قسمیں کھا لی لیکن بیوی قسمیں نہیں کھاتی، تو اگر وہ پاکیزہ ہوتی، اگر اس نے زنا نہ کیا ہوتا تو اپنے آپ کو بچاتی نا، قسمیں کھا لیتی. لیکن اگر وہ نہیں کھا رہی تو معلوم ہوا کہ پھر اس کا گناہ ہے، واقعی اس نے جو ہے وہ زنا کیا ہے، اس کے اوپر حد زنا جاری ہوگی. یہ دوسری صورت ہوگی. اور تیسری صورت یہ کہ دونوں ہی قسمیں کھا بیٹھتے ہیں، خامد نے بھی قسمیں کھا لی، لعنت کا لفظ بھی بول دیا، بیوی نے بھی 4 قسمیں کھا لی، غضب کا لفظ بھی بول دیا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ یہ جو چیز ہے نا، یہ تیسری چیز، یہاں پر اب ان کی جدائی کا استحقاق بن گیا کہ ان کو اب جدا کر دیا جانا چاہیے. قاضی پھر ان کے درمیان جدائی کروا دے گا. اس چیز کو کہتے ہیں لعان. اور یہ جو جدائی لعان سے ہوتی ہے نا، اس کے بعد یہ کبھی بھی دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے، حلالہ تک کر کے بھی نہیں بن سکتے. یہ پختہ جدائی، پکی جدائی ہے کہ ان کا حلالہ وغیرہ ہو کر بھی ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ ان کا آپس میں جو ہے وہ نکاح کا تعلق بن جائے. اب یہاں پر استحقاق تو بن جاتا ہے، لیکن طلاق ابھی ہوتی کوئی نہیں جب تک قاضی کروائے نہیں. تو حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسی طرح اپنی بیوی کو دیکھا، انہوں نے مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کر دیا. قسمیں دونوں طرف سے ہو گئی، بیوی نے بھی جھوٹی قسمیں کھا لی. اب حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جب دونوں طرف سے قسمیں ہوئی ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی نہیں فرمایا کہ تمہاری جدائی ہو جائے گی. دونوں طرف سے قسمیں ہو گئی تو حضرت عویمر نے کہا کہ آقا قسمیں تو وہ بھی کھا گئی ہے، لیکن اگر میں پھر بھی اس کو اپنے گھر میں بساتا ہوں تو پھر تو ایسے ہے کہ جیسے میں نے کوئی جھوٹا الزام لگایا تھا. میری تو غیرت گوارا کوئی نہیں کرتی کہ میں اس کو گھر میں بساؤں. تو میں نے اس کو طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی. 3 طلاقیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے پہلے دے دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی نافذ فرمائی ہیں. تو یہاں پر قاضی کی جدائی جو ہے، قاضی نے ابھی جدائی نہیں کروائی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی ابھی نہیں کروائی تھی. استحقاق ضرور بن گیا تھا جدائی کا، لیکن بہرحال 3 طلاقوں کا لفظ بولا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی نافذ کی ہیں. اللہ واللہ. یہاں پر 3 طلاقیں وہ دے رہے ہیں نا، استحقاق بن چکا تھا نا.
تو 3 طلاقیں دے رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض کوئی نہیں ہوئے۔ آگے میں ایک اور روایت بیان کرنے لگا ہوں کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش آیا کہ ایک بندے نے اکٹھی 3 طلاقیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے۔ یہاں ناراض نہیں ہوئے، کیوں؟ یہاں اس لیے ناراض نہیں ہوئے کہ یہاں استحقاق بن چکا ہوا تھا، یہاں جدائی کروانی ہی تھی، تو یہاں ناراض نہیں ہوئے۔ اللہ اللہ، لیکن جہاں استحقاق کوئی نہیں بنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے ہیں۔ یہاں پر احادیث مبارکہ کے اندر جو لفظ آتے ہیں تو یہ واضح کر رہے ہیں کہ جدائی والا معاملہ اس وقت تک ابھی سامنے نہیں آیا تھا کہ لعان کے ساتھ ہمیشہ کی جدائی ہوتی ہے، یہ معاملہ بعد میں سامنے آیا ہے۔ بخاری کے اندر الفاظ ہیں فَلَعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لعان ان سے مکمل کر لیا، اس کے بعد کہا اے اللہ کے رسول ان حبستها فقد ظلمتها، اگر میں اب بھی اس کو روکتا ہوں تو پھر تو میں نے اس کے اوپر ظلم کیا۔ فَطَلَّقَهَا، تو حضرت عویمر نے وہیں پہ طلاقیں دے دی۔ فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا، تو یہ بعد والوں کے لیے یہی طریقہ بن گیا، انہوں نے طلاق پہلے دے دی اور بعد والوں کے لیے یہی طریقہ بن گیا فی المطلعینین، لعان کرنے والوں میں۔ صحیح مسلم کے الفاظ قال عویمر کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتها، اگر میں اب بھی اس کو روکوں تو پھر تو میں نے گویا کہ جھوٹ بولا ہے نا اس کے اوپر۔ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، بخاری کے اندر تو لفظ ہے فَطَلَّقَهَا، طلاق دے دی، یہاں ہے فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، 3 طلاق دے دی، اور دی بھی کب؟ قبل ایامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جدائی کا کوئی حکم نہیں دیا، انہوں نے پہلے 3 طلاقیں دے دی۔ اللہ اللہ۔ سنن ابن ماجہ کے اندر قال عویمر، حضرت عویمر نے کہا واللہ لئن انطلقت بها یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اگر میں اب بھی اس کو لے کے چلوں، لقد کذبت علیہا، تو پھر تو گویا میں نے اس پر جھوٹ بولا تھا۔ قال، راوی کہتے ہیں ففارقها، حضرت عویمر نے جدا کر دیا ان کو، قبل ایامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے جدا کر دیا، 3 طلاقیں پہلے دے دی۔ فصارت سنتاً فی المطلعینین، آئندہ کے لیے لعان کرنے والوں میں پھر یہی سنت بن گئی کہ جب بھی دونوں طرف سے قسمیں ہو جائیں تو جدائی ہو جائے گی، جدائی کروا دی جائے گی۔ سنن دارمی کے اندر لفظ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، 3 طلاقیں دے دی، قبل ایامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینے سے پہلے۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں وَكَانَتْ تِلْكَ بَعْدُ سُنَّةَ الْمُطْلَعِنَيْن، کہ اس کے بعد یہی لعان کرنے والوں کے لیے طریقہ بن گیا، تو یہ طریقہ بعد میں بنا کہ جدائی ہوگی، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس طریقے کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا، اور 3 طلاقیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہی شمار کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں ابھی ایک اور روایت پیش کرتا ہوں کہ 3 طلاقیں دے کے ایک بندہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ سنن نسائی کے اندر اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن رجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ایک بندے کی، طلق امرأتہ 3 تطلیقات جمیعا، کہ جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاق دے دی تھی۔ فقام غضبانا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہوئے۔ ثم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایلعب بکتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جائے گا، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حالانکہ ابھی تو میں تمہارے اندر موجود ہوں۔ اللہ اللہ، یعنی اللہ رب العزت نے جو طلاق کا طریقہ بتلایا تھا اس میں تو 1 کے بعد بھی گنجائش تھی کہ تم سوچ سکتے ہو، غور کر سکتے ہو، 2 کے بعد بھی اللہ نے گنجائش رکھی تھی، لیکن تم اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کرنے لگ گئے کہ اکٹھی 3 طلاق دے کے آئے گے، تم نے ساری وہ جو سوچنے اور ندامت وغیرہ کی مدت تھی وہ ساری ختم ہی کر دی۔ اللہ اللہ،
روایت کہتی ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا حتیٰ قام رجل وقال یا رسول اللہ الا اقتلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دیکھ کے ایک آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آقا اس نے جو اتنی بڑی غلطی کی ہے جس پر آپ اتنے غصے ہو رہے ہیں، تو کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ اللہ اللہ، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آیا تھا اس موقع پر. اگر طلاق دی تھی ایک ہی، یعنی 3 بھی اگر ایک ہی بنتی تھی تو پھر غصے کا کیا مطلب تھا؟ ایک طلاقوں کے واقعات تو کئی ہوتے رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں نہیں آئے. یہاں پر بھی اگر بنتی ایک ہی تھی، اگر معاملہ یہاں پر بھی ایک کا ہی ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدید ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ناراضگی ظاہر کر رہی ہے کہ اس بندے نے غلطی کی ہے بہت بڑی، اور وہ غلطی یہی ہے کہ اس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے کے اپنے لیے وہ موقع ضائع کر دیا ہے کہ یہ 1 کے بعد بھی سوچ سکتا تھا، 2 کے بعد بھی سوچ سکتا تھا، یہ ضائع کر بیٹھا ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا ہے. اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل بتلاتے ہیں. سنن نسائی، مسند احمد. کان ابن عمر اذا سئل عن الرجل، حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب کسی بندے کے متعلق سوال کیا جاتا تھا، طلق امرأتہ وہی حائض، جبکہ وہ حیض کے دوران اپنی بیوی کو طلاق دے دے، فیقول، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے، اما ان طلقہا واحدتن او اثنتین، اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یراجعہا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ اسے رجوع کر لے. ثم یمسکہا، پھر اس کو روک رکھے، حتی تحیزہ، یہاں تک کہ اس کو حیض آئے، حیضۃ اخری، ایک دوسرا حیض. ثم تطہرا، پھر وہ طہر میں آئے. ثم یطلقہا، پھر اس کو طلاق دے دے. یعنی اگر ضرور طلاق دینا چاہتا ہی ہے نا تو پہلی طلاق دی تھی حیض میں، تو حیض میں طلاق دینی تھی غلطی، تو اگر 1 یا 2 دی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کا حکم دیتے تھے. خود حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ واقعہ پیش آیا ہوا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی اہلیہ کو حیض کے دوران طلاق دے دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ یہ غلط کیا ہے، رجوع کر لو. حیض کے دوران طلاق جو دی ہے شمار ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اور طلاق ہوئی کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر کو کہو مرہو فلیراجعہا، کہ اس کو حکم دو کہ رجوع کرے، اس نے غلطی کی ہے، حیض میں نہیں دینی چاہیے تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ رجوع کا حکم دیتے تھے، حیض کے اندر بھی اگر کسی نے طلاق دی ہے تو 1 یا 2 میں رجوع کا حکم دیتے تھے. وَإِمَّا إِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، لیکن اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، فَقَدْ عَصَيْتَ اللَّهَ، تو نے تو اللہ کی نافرمانی کر دی، فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ، اس میں کہ جو اللہ نے تجھے حکم دیا تھا، من طلاق امراتک، اپنی بیوی کی طلاق کے متعلق، وَبَانَتْ مِنْكَ امراتک، اور اب تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی. بخاری کی روایت، وَقَانَ عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اذا سئل عن ذالک، جب ان سے اس کے متعلق سوال ہوتا تھا، قالا لأحدہم ان کنت طلقتها ثلاثا، اگر تو نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، فقد حرمت علیک، تو پھر وہ تجھ پر حرام ہو چکی ہے، حتی تنکح زوجا غیرک،